کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں. مومن سے چوک ہو گئی یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے. جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں. ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتا، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب 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 جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا، جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا. تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی. ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے آؤ جی آؤ جی. تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹھ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں. الی عین اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے. اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے. تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے. موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی. ہے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا. میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم. اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے. تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں. خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا. ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں مہدی کے مزاج پہ سوار تھی. مہدی اس کے پیچھے بھی جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی. جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا. انہوں نے کہا اماں وہ گھر کے اندر بیٹھنا، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا. رات سوتے کو ماں نے مروا دیا. مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یہ غریب لوگ تھے، ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. جنت کوئی مفت کا سودا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
मैंने तुम्हें आजमाना है दुख देकर भी सुख देकर भी, वनबलुकुम बिशर्रि वल खैर फितना, मैंने तुम्हें आजमाना है राहत देकर भी मुसीबत देकर भी। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम पर मुसीबत आई है तुम्हारे हाथों की कमाई है। यहाँ अजाब की तरफ इशारा है, यहाँ अजाब को बताया जा रहा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह के अमर से आई है। यहाँ इम्तिहान की तरफ इशारा है। सुन लो, दो आयात आपको बता रहा हूँ, दोनों का मिस्दाक अलग है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पे जो दुख तकलीफ आया है तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह की इजाजत से आई है। ये बिइज़्निल्लाह बिमा कसबत ऐदीकुम, बिमा कसबत ऐदीकुम पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का अजाब होता है, और बिइज़्निल्लाह पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का इम्तिहान होता है। अच्छा चलो, इन पर ये तो गुनहगार भी होंगे, कौन से मासूम थे, गुनहगार भी होंगे। अल्लाह ताला, एक हदीस में आता है, अल्लाह अपने बंदे के लिए जन्नत में एक मकाम तय करता है, वो अपने अमल से पहुंच नहीं पाता तो अल्लाह उस पर मुसीबत डाल के उसको वो मकाम अता फरमा देता है। और अल्लाह ताला जन्नत में जब मुसीबत ज़दा लोगों को बुलाएगा, मुसीबत वाले आ जाओ, ऐलान होगा 8 अक्टूबर के ज़लज़ले वाले आ जाओ। जब अल्लाह उनको जन्नत के दर्जात देगा तो जो लोग आफियत में रहे होंगे वो कहेंगे, हाय काश दुनिया में हमारे गोश्त कैंचियों से काटे जाते और हमें भी ये रुतबा मिल जाता। कैंची क्यों कहा, तलवार क्यों नहीं कहा, खंजर क्यों नहीं कहा? कि तलवार और खंजर काम तेजी से दिखा जाते हैं, कैंची तो कपड़ा काटने के लिए है, बोटी काटने को तो नहीं है। इस बात की तरफ इशारा है कि कैंचियों से हमें काटते, रग रग हमारी फड़कती और दुखती और हम हाय हाय करते मरते, पर अगर हमें ये मिल जाता तो हमें कोई नुकसान न था। तो अल्लाह अच्छों को भी आजमाता है, बुरों को भी। आजमाइश के बाद लोगों में कुफर बढ़े तो अजाब की निशानी है, आजमाइश के बाद लोगों में तौबा आए तो ये अल्लाह पाक के इम्तिहान की निशानी है। अल्लाह ताला ने पहाड़ हिलाए, चलो इनमें कसूरवार भी थे, बेनमाजी भी होंगे और दूसरे कामों वाले भी होंगे। इमाम हुसैन ने क्या कसूर किया था जो सीना छेद दिया गया? क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? वो सीना जिसको यानी हसन हुसैन वो हस्तियां हैं जिनकी बोटी बोटी पर अल्लाह के नबी ने बोसे ली, ऐसे चूमा यहां तक चूमा, सिर्फ सर और माथा नहीं चूमा। क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? ये क्या अजाब आया नऊज़ बिल्लाह। मैं आज के ज़हन की तर्जुमानी कर रहा हूं। अल्लाह के नबी गली में गुजरे, बच्चे खेल रहे, इमाम हुसैन भी खेल रहे, तो आपने कहा पकड़ो भाई हुसैन को, जैसे बड़ा आदमी छोटे के पीछे भागता है, पकड़ो भाई पकड़ो। तो आगे इमाम हुसैन भागे भागे उधर गए, तो आप आगे से आ गए, पकड़ो भाई पकड़ो, तो वो उधर चले गए, फिर आप आगे से आए, पकड़ो भाई पकड़ो। अब वो जैसे बच्चा यूं समझता है मैं बड़ा दलेर हूं, मेरा प्यो मैनू नप्पे नहीं सकता, मैं केड़ा बड़ा एथलीट बन गया। तो वो यही कुछ इमाम हुसैन कर रहे थे, कभी इधर होते कभी उधर होते, हमारे नबी कभी आगे होते कभी पीछे होते, यहाँ तक उनको ऐसे पकड़ के उठाया और उनके होठों और माथे को चूमा और फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं इससे। अब इसको क्यों सीन, हाय हाय क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं। उधर आ सितम दर हुनर आजमा, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और सिर्फ हुसैन थोड़ा ही शहीद हुए, 16 आले रसूल में से शहीद हो गए। इमाम हसन के बेटे कासिम इस काफले के सबसे हसीन नौजवान थे। जब सारे जान निसार शहीद हो गए तो फिर अहले बैत की बारी आई, तो सबसे पहले कासिम ने अपनी जान का नजराना पेश किया और आकर अपने चचा के सामने खड़े हुए। बीच में लोहे की दीवारें, उन पर जो तलवार पड़ी हाथ पर हाथ कट के अलग हुआ, जमीन पर गिरा, उनका या अम्मा है चचा। तो इमाम हुसैन कहां पहुंचते, लोहे को चीरते चीरते जब पहुंचे तो जुल्म अपना काम दिखा चुका था और बेटा भतीजा आखिरी सांसों में हिचकियां ले रहा था। तो उसके सराने खड़े होकर कहा, कासिम मेरे बेटे, आज तेरे चचा के दोस्त बड़े थोड़े हैं और दुश्मन बड़े ज्यादा हैं। अल्लाह नासिर हो व कफर बातिर हो। वो क्या दिन होगा जब अल्लाह का रसूल तेरी तरफ से खुद मुद्दई बन के अदालत में आएगा। उस दिन इनको कहां जाए पनाह मिलेगी।
ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر، ان کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے۔ جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں۔ عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ، امامہ حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں، 2 سال کا، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے لپ بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا، اے میرے رب، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے، یا اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام۔ سنو، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا، سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، امتحان ہے ہمارا بھی۔ جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں ہو رمضان میں مرے ہیں، اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہوتا حساب دے دو۔ جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں، معصوموں کے ساتھ مرے ہیں، تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوگی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے، اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی، یا اللہ یہ آپ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی، ادھر دیکھو۔ جب جنت کو دیکھا تو کہنے کہ میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک کے بل زمین پہ رگڑتا گھسڑتا پھر رہا ہو، اور قیامت تک اس طرح سسک کے زندہ رہے اور مر جائے، اور مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوڑ دیتا ہے، کافر کو بڑے مزے کراتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی ہر وقت کافروں کی تسمیاں پڑھتے رہتے ہیں، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے۔ میری سنو، جب کافر کی تعریف ہوتی ہے مقابلتاً مسلمان، بطور انسان نہیں، ہم ایسے ہیں، ہم اتنے گندے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، اس انداز، ورنہ کسی کی بھی تعریف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ توازن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مسلمان اتنے گندے ہیں اور وہ اتنے اچھے ہیں، جب اس توازن کے ساتھ کوئی بولتا ہے تو اللہ کا عرش غصے سے کانپنے لگتا ہے۔ بدبخت میرے نبی کی امتی کو چھوٹا کر رہا ہے اور میرے نبی کے دشمن کو بڑا کر رہا ہے۔ اس امت کے برے سے برے کے لیے بھی اللہ کے نبی کا آنسو بہا ہے، یا اللہ تو کافر کو بہت کچھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا ادھر دیکھو، دیکھا تو جہنم کو کھول دیا۔ جب جہنم کو دیکھا تو اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے مرتبے کی قسم، کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، قیامت تک حکومت کر کے مر کے یہاں چلا جائے، تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، توبہ کرو، عورتیں بھی، مرد بھی۔ یہ جو باتیں میں نے دہرائی ہیں حدیث پاک کی، اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہے، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ پھر اس کے ساتھ جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو، دھوکے سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، چغلی سے بچو، الزام لگانے سے بچو۔ نیک عورت پہ الزام لگانے والا قیامت کے دن 100 سال کی بندگی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مردود کر دے گا۔ قذف المحسنہ یہدم عمل 100 سنۃ، طبرانی کی روایت ہے کہ نیک عورت پہ دھپا لگانے والا 100 سال کی بندگی بھی ہوگی تو اللہ مردود کر دے گا۔ تو اپنے ماں باپ زندہ تو ان کی خدمت میں پڑ جاؤ، اصحاب قلم ہیں تو قلم سے انصاف کرو،
साहब इख्तिदार हैं तो कुर्सी में बैठ के अल्लाह को याद करो कि ये अल्लाह की दी हुई चीज है। सुनो सुनो, एक दिन का अदल का फैसला, तबरानी की रिवायत है, एक दिन का अदल का फैसला 60 साल की इबादत से बेहतर है। एक बड़ा अफसर कुर्सी पे बैठ के दयानतदारी से सारी फाइलें पार कर देता है, इसका एक दिन का ये अमल मेरी मस्जिद की 60 साल की इबादत से बेहतर है। क़यामत के दिन ऐलान होगा, अर्श के साए में आने के लिए आ जाओ, 7 किस्म के आदमी पहले आ जाओ। कौन? वलीउल्लाह, कुतुब अब्दाल, शहीद मुजाहिद, मुफस्सिर मुहद्दिस? नहीं 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 नहीं, सबसे पहले आदिल बादशाह आ जाएं, आदिल हाकिम आ जाएं, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल सेक्रेटरी, आदिल आईजी, आदिल डीआईजी, आदिल जज, चाहे वो सिविल अदालत का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, अदल वाले आ जाओ। वो वकील जो लोगों को अदल लेकर देते हैं और जालिम के पैसे देकर अपने कलम को, इल्म को बेचते नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी बुला लेगा, आ जाओ तुम भी अदल के लिए लड़ते रहे, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले अर्श का साया उनके लिए खुलेगा, उनके लिए आगे बढ़ेगा जो दुनिया में अदल कायम करते रहे। तो मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा अहले ईमान का है, मस्जिद भरी हुई है, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। तौबा और अपनी तौबा को पक्का करना है तो अच्छी सोहबत इख्तियार करो। सोहबत साले तो रा सहले कुनद, सोहबत ताले तो रा ताले कुनद। अच्छी सोहबत, अच्छे संग तरे। एक वो बेच रहा था संग तरे, वो कहता अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। तो एक बैठे थे कोई अल्लाह के नेक बंदे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका हजरत जी किस बात पे रो रहे हो? का वो कह रहा है अच्छे संग तरे, अच्छे संग तर गए, पार हो गए, कामयाब हो गए। सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों की सोहबत। तबलीग में जाओ, 4 महीने लगाओ, चिल्ला लगाओ। रायमंड का इज्तिमा आ रहा है 18 की शाम से, 3 दिन का इज्तिमा है। उसके बाद जमातें अल्लाह के रास्ते में निकलेंगी। ये तरबियत की मेहनत है। तबलीग कोई फिरका वारियत का काम नहीं, तबलीग कोई किसी मखसूस अफकार की तर्जुमानी नहीं है। तबलीग पहली दफा एक ऐसी मेहनत को देखा है जिंदगी में जो सिर्फ इस्लाम को पेश कर रहे हैं, सिर्फ इस्लाम को पेश कर रहे हैं। और उसमें अल्लाह ने ऐसी जाज़बियत रखी है कि 6 बर्रे आज़म में अल्लाह ताला मुझे अपने फजल से ले गया है। मैं 6 बर्रे आज़म का चश्मदीद गवाह हूं कि अल्लाह ने किस तरह जिंदगियों को पलटा दिया है और दे रहा है इस मुबारक मेहनत की वजह से। हम प्रेस अखबार का सहारा नहीं लेते कि को हम नाम पेश करें कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझे एक कालम वाले ने मेरे नाम से कालम में पैगाम भेजा कि तबलीगी जमात वाले कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने उनको फोन करके कहा जिनके लिए कर रहे हैं वो देख रहा है। कोई हम तस्वीरें छपवाएंगे कि देखो हमारा कैंप देखो आके। कादसिया की लड़ाई में माल गनीमत इकट्ठा हो रहा था, तो एक नौजवान एक संदूक लेकर आए। तो सुवैद बिन मुकर्रन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजाने को इकट्ठा करने के अमीर थे। तो उन्हें संदूक खोला तो उसमें ऐसे जवाहरात थे जो वो पड़ा हुआ था ना खजाना, उस सबसे कीमती। वो एक तरफ ये संदूक एक तरफ। उसको हैरान होकर देखने लगे, कहने लगे इसमें से कुछ लिया तूने? वो कहने लगा लेना होता तो फिर सारा ही ले जाता। तुम्हें जो ला के दिया है तो तुम्हें कुछ खबर थी कि मुझे ये चीज मिली है, और लेना तो मैं सारा ले जाता। कहा यार कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तेरा नाम क्या है? कहा क्यों मशहूरी करना चाहते हो कि फला आदमी बड़ा दयानतदार है, हैं? जिस रब के लिए किया है वो मेरा नाम जानता है। और ये कहकर पलटे और दौड़ लगा दी कि मेरा ताकुब ना हो सके। सुवैद बिन मुकर्रन ने पीछे आदमी दौड़ाया, दौड़ दौड़ देखो ये कौन शख्स है। वो आ गया कि ये पीछे पीछे, उसको नहीं पता मेरा ताकुब हो रहा है। जाकर जब अपने खेमे में बैठे तो उन्होंने दाएं बाएं से पूछा कौन शख्स है? का सईद नफरी यमन के हैं, सईद नफरी यमन के हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी अक्का में मुहासरे में आ गए। रिचर्ड ने मुहासरा किया और इंतहाई खौफनाक शक्ल बन गई। उन्होंने बुर्ज तैयार किए जिस पर आग के तीर असर नहीं करते। पहले ऐसा होता बुर्जों को आगे बढ़ाते, लकड़ी को आग के तीर बरसाते, आग लग जाती।
انہوں نے ایسوں پر تیل ملا کہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی. تو وہ حیران پریشان کہ اب کیا بنے گا. ایک نوجوان آیا ہانڈیاں لے کر, پہلا بم جو ایجاد ہوا ایک مسلمان نے ایجاد کیا, پہلا بم. آ کر کہنے لگا سلطان اس ہانڈی کو اس پر مارو. یہ ہانڈی کیا کرے گی کہ تم مارو تو صحیح. تو انہوں نے جو اٹھا کے ایک ہانڈی کو پھینکا, وہ اس زمانے کی توپ کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا, سارے برج میں آگ لگے, دوسرا تیسرا چوتھا, سارے برج جل گئے. جو باقی تھے وہ انہوں نے بھگا کے پیچھے ہٹا لیے. سلطان سجدے میں گر گئے اور پھر اٹھ کر کہنے لگے بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے. کہا سلطان جس کے لیے کیا ہے اسی سے لوں گا, تو کیا دے گا. بر اعظم میں اللہ نے اس کام کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. یہ فرقہ واریت سے کام پاک ہے, یہ سیاست سے پاک ہے, یہ انسان کی ذات سے بحث کرتا ہے. انسان صحیح بنے, اور صحیح انسان وہی ہوتا ہے جو صحیح مسلمان ہو. اس کے علاوہ انسان کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. جو اللہ کو نہ پہچانے, رسول کو نہ پہچانے, وہ آگے کیا پہچانے. تو میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں توبہ کرو, اوروں سے بھی توبہ کرواؤ, اور تبلیغ میں نکلو. جتنا وقت دے سکتے ہو دو, تھوڑا دو, زیادہ دو. رمضان میں بہت سے لوگ نمازی بن چکے ہیں, عید کا چاند نظر آتے ہی پھر مسجد میں نظر نہیں آئیں گے, کہیں گے اچھا اگلے سال مل لیں گے. ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سارا سال نماز پڑھو, سارا سال نماز پڑھو. اعتکاف میں بیٹھا مجمع نہ غیبت کر رہا ہے, نہ چغلی کر رہا ہے, نہ گالیاں دے رہے ہیں, صرف ذکر کر رہا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے. جب باہر نکلو تو ایسے نکلو کہ پھر زندگی سے جھوٹ بھی نکل جائے, غیبت بھی نکل جائے, چغلی بھی نکل جائے, گالی بھی نکل جائے, لگائی بجائی بھی نکل جائے, تو ساری زندگی پاک پوتر ہو جائے گی, صاف ستھری ہو جائے گی. تو یہ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرو, لوگوں سے بھی کرواؤ, اور اللہ کی رضا پر راضی رہو, اللہ کی تقدیر پر راضی رہو. رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے, رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے. جس حال میں رکھے یا اللہ ہم تجھ سے راضی, جس حال میں رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں. ہاں ہم اس سے بھلائی مانگتے ہیں, عافیت مانگتے ہیں, پر ظرف ہمارا چھوٹا ہے, ہم مصیبت سہ نہیں سکتے. لیکن گلا نہ ہو, شکوہ نہ ہو. سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا, ارادے کرتے ہیں نا. اللہ کے واسطے لوٹو اللہ کی طرف, توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو. سرے شام بھی دیکھو, سورج چھپنے سے پہلے پرندے واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں. تم لوگ تو سفر کم کرتے ہو, میری تو زندگی سفر بن گئی. شام بھی صبح بھی, دوپہر بھی رات بھی. شام کو میں دیکھتا ہوں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے کوے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ دن چھپنے سے پہلے اپنے گھونسلوں پہ پہنچ جائیں. ڈاروں کی ڈاریں, ساختوں کی, کبوتروں کی, کووں کی, بگلوں کی گونج کی اجا رہی ہوتی ہیں. شام ہونے کو ہے, اندھیرا بڑھ نہ جائے, گھر بھول نہ جائے. اندھیرا ہونے کو ہے, چراغ بجھنے کو ہے, نظام زیر و زبر ہونے کو ہے. بڑے بڑے کج کلا ذلیل ہونے کو ہیں, جن کی گردنوں میں سلاخیں ہیں. تم دیکھو گے یہ کیسے مچھر کی طرح ذلتوں کا شکار ہو جائیں گے. جو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا, تم دیکھو گے اللہ انہیں پوچھنے آئے گا, اللہ انہیں پوچھے گا, ضرور پوچھے گا, ضرور پوچھے گا. اللہ کفر برداشت کرتا ہے, ظلم برداشت نہیں کرتا. اللہ نافرمانی برداشت کرتا ہے, بے حیائی برداشت نہیں کرتا. ظالم اپنی انتہا پر ہے, بے حیائی اپنے عروج پر ہے. پتہ نہیں کب 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 کہیں سے کچھ ہو جائے, کہیں سے کوڑے کے جھپاکے کی آواز سنائی دے, کہیں سے بجلیوں کے کڑکنے کی آواز سنائی دے. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, پاؤں پکڑتا ہوں, منت کرتا ہوں, اللہ سے صلح کریں. آؤ ہم اللہ سے صلح کریں. ہمارا سفارشی بڑا تکڑا ہے. ہمارے بھاگ جاگ اٹھے کہ ہمیں سفارشی محمد مصطفیٰ جیسا. ہم نے کوئی درخواست دی تھی, ہم نے کوئی اللہ سے کہا تھا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنانا. کتنا کرم ہو گیا کہ اس نے ہمیں ایسا سفارشی دیا جس سے اللہ کو حیات,
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، سارے جگ جہان سے کہہ رہا ہے مجھے راضی کرو، نبیوں مجھے راضی کرو، فرشتوں مجھے راضی کرو، انسانوں مجھے راضی کرو، اور آپ عرش فارس لوح قلم کرسی کا مالک کہہ رہا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ ہمیں ایسا سفارشی ملا کہ جس کو بنایا اللہ نے پر خود ہی اس سے حیا کرتا ہے، اس کو بنایا خود اور خود ہی اس سے پیار کرتا ہے، خود ہی اس کو حبیب بنا لیا، بنایا خود پھر خود ہی اس کی قسمیں اٹھانے بیٹھ گیا۔ لعمرک تیری جان کی قسم، پیدا کیا جس وادی میں اس وادی کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا۔ اس کو جو کتاب دی اس کتاب کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا۔ والقرآن الحکیم، اس کو جو اخلاق دیے ان اخلاق پہ قسمیں کھانے بیٹھ گیا۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم، اس کو معصوم بنا کر، پاک بنا کر، پوتر بنا کر، طاہر و اطہر بنا کر، حسین و احسن بنا کر، جمیل و اجمل بنا کر، کامل و اکمل بنا کر، علیم و عالم بنا کر، آئے ہائے شریف و اشرف بنا کر، ساری حسن و خوبیاں دے کر پھر خود اس کا وکیل صفائی بن گیا، خود اس کا وکیل صفائی بن گیا۔ والنجم اذا ہوا، وکیل صفائی اللہ، تو وہ کیسا موکل ہوگا جس کا اللہ وکیل صفائی بنے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ یہ میرا رب اتنی لمبی صفائی کامل بنا کر، اکمل بنا کر، طاہر بنا کر، اطہر بنا کر، معصوم بنا کر پھر وکیل صفائی بن جائے، شفاعت کبریٰ کا تاج پہنائے، مقام محمود کو اس کے ذریعے سے رونق بخشے، ختم نبوت کا اعزاز عطا کرے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائے، اپنے سر کا اپنا جھنڈا اس کے سر پر لہرائے، جنت کے خادم جب میدان محشر میں جنت کے خادم آ جائیں گے، میرے نبی کے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی نبی کے لیے میدان محشر میں جنت کے غلمان نہیں آئیں گے، دیکھ لینا۔ میری بات یاد آئے گی تمہیں کہ 1000 جنت کے خدام تمہارے نبی کے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہوں گے، اوپر میرے اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، سیدھے ہاتھ میں میرے نبی کے چابی ہوگی، مقام محمود آپ کے نبی کے ذریعے سے روشن ہو رہا ہوگا، شفاعت کبریٰ آپ کی منتظر ہوگی، نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ساری امت آپ کے پیچھے آپ کے سائے میں جگہ تلاش کر رہی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اعلان ہوگا این الامت الامیت ونبیہا، کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی، کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی؟ آپ نے کہا میں آگے نکلوں گا، میرے پیچھے میری امت آئے گی، ایسے چھٹیں گے لوگ جیسے کائی چھٹ جاتی ہے، جیسے تیز ہوا کے سامنے بادل چھٹ جاتے ہیں اور راستے بنتے چلے جائیں گے، اور میں اپنی امت کو لے کر ایک اونچے بلند مقام پر ہوں گا، ساری امت میرے پیچھے ہوگی، اور اس دن سارا جہان تمنا کرے گا کاش ہم بھی اسی امت میں ہوتے۔ او میرے بھائیو، دیکھو ایسے کریم نبی کے اس دن دربار سے دھکا نہ کھا جانا کہ میرا نبی کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب
یہ میری وہ قوم ہے، یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس سے بڑا شفیق کوئی نہیں، اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں اللہ کے بعد، پر اس کا بھی ہے۔ اندھی رات ویٹی ہوئی ہے، بگر نہیں رات ویٹی ہے، رات نہیں ویٹی، اولاد ذبح کروائیے، اولاد ذبح ہوئی ہے۔ ہاں حسین دے سر چڑھ گئے نیزے تے، عبداللہ دے سر چڑھ گئے نیزے تے، اور تسی تے چون پیسیاں تے ماں بہن نہیں چھڑ دے ہو۔ انہوں دا سارا گھر نیزیاں تے چڑھ گیا، جو کیوں نہ گلا کرے تے کیوں نہ روتے آکھے قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرے رب یہی ہیں فیصلہ آباد والے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو دیکھو دیکھو ایسے پاک نبی کے غصے کا شکار نہ ہو جانا اور ایسے کریم اللہ کے غصے کا شکار نہ ہو جانا کہ میرے بھائیو شکر کرو کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق کوئی نبی جاتے ہوئے امت کو سلام پیش کر کے نہیں گیا۔ جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا، عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے۔ آپ نے فرمایا میرا تمہیں سلام ہو جانے کا وقت آ چکا ہے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا ساتھ دے، اللہ تمہیں فتح دے، اللہ تم پہ چھاؤں کرے، اللہ تم پہ سایہ کرے، اللہ تمہاری تائید کرے۔ لمبی دعا آپ نے مانگ کر فرمایا دیکھو میرے بعد میری امت آئے گی، ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا۔ ہاں ہاں اسے نہیں چھریاں مارن تے کھلو گئے، ساری کوہڑیاں اسے دے سر چ ماریاں، سارے چھوٹے اسے دے لا چھڑے۔ جو ان کے بعد آئے ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا۔ قیامت تک آنے والی میری امت کو بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا۔ میں آج جوڑتا ہوں آ جاؤ اللہ رسول کے در پہ آ جاؤ، صلح کر لو، صلح کر لو، واپس آ جاؤ۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو یہ جلسے کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ جلوس نکالنے کا وقت نہیں ہے، یہ قرآن کانفرنس کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ توبہ کرنے کا وقت ہے۔ پہلے میں اور آپ توبہ کریں جنہوں نے قرآن کو آگ لگائی، پہلے میں اور آپ توبہ کریں جو قرآن کی عظمت کو تار تار کیا اور قرآن کے تقدس کو زیر و زبر کیا۔ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، تبلیغ میں پھرو، چھٹیاں آ رہی ہیں، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، کالجوں کے بھی ہوں گے، مدرسوں کے بھی، چھٹیاں، تبلیغ میں پھرو، کسی پر اللہ کو ترس آ جائے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ آج گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تو نہیں تو کم از کم ہر مہینے 3 دن تو لگا لیا کرو، 3 دن لگا لیا کرو۔ اذان کے بعد گھر پہ بیٹھنا حرام کر لو، دکان پہ بیٹھنا حرام کر لو، توڑو مسجد کی طرف، جھوٹ سے بچو، گالی سے بچو، غیبت سے بچو، کسی کو بھی گالی نہ دو، چاہے حکومت ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے فوج ہو، چاہے کوئی کتنا بھی گرا پڑو، گالی نہ دو، دعا دے دو، گالی نہ دو، دعا دے دو۔ پتہ کیا ہوگا؟ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، یا تمہارے شر سے، اس کے شر سے تمہاری حفاظت فرما لے گا، اور تمہارے دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا کہ اس نے میرے بندے کی خیر خواہی کو چاہا، بدخواہی کو نہ چاہا۔ توبہ کرتے ہو ہیں؟ کرتے ہو؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ چھٹیوں میں تبلیغ میں جاؤ، کم از کم ہر مہینے سروزہ لگاؤ۔ مسجد کی ماں باپ زندہ ہیں، میرے تو مر گئے، تمہارے زندہ ہیں، تم کی قدر کر لو۔ مر گئے تو ساٹھی طرح روندے پھرو گے، واہ کوئی نہیں آئے، اور بڑی دولت ہے، جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ دعائیں ہاں، نافرمانی کا کہیں پھر نہ ماننی،
اور سطر سے ایک نوجوان کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے داڑھی نہ رکھو. میں نے کہا دیکھو اس کی اطاعت نہ کرنا یہ حرام ہے, یہ وہ گناہ ہے جو آدمی 24 گھنٹے کرتا ہے. جھوٹ بولا ختم, زنا کیا ختم, قتل کیا ختم, نماز نہ پڑھی ختم. لیکن یہ ایسی نحوست ہے جو 24 گھنٹے گناہ چل رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے. موت آئی تو وہ بھی اسی کے ساتھ ہے. تو میں نے کہا اطاعت بھی نہ کرنا اور گستاخی بھی نہ کرنا, اطاعت بھی نہیں کرنی, گستاخی بھی نہیں کرنا. ماں باپ نے فرمانی کا کہیں مت مانو, لیکن گستاخی پھر بھی مت کرو. تو بھائیو اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ خوش اپنی انسانیت کے لیے کوئی خیر کا در کھول دے. جاؤ گے نا انشاءاللہ چھٹی میں تبلیغ میں جاؤ گے نا. چلو سنو. قاتل کا قبول اسلام کرنا. وحشی نے چہرے کو چھپایا ہوا تھا اور مدینے میں آیا کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا قتل کر دیا جاؤں گا. چھپتا چھپاتا مسجد نبوی میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور چہرے سے کپڑا ہٹایا. آپ جو ایسے بیٹھے ہوئے تو یوں ہوئے. آپ کی آنکھیں پھٹی, صحابہ کی تلواریں نکلی. یا رسول اللہ, وحشی اور کلمہ پڑھ رہا ہے اور ان کی تلواریں میان سے نکل رہی ہے. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر اسے یوں دیکھتے رہے, تو ہی وحشی ہے؟ جی ہاں. بیٹھو, یہ تو بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا. وحشی نے جو بیان کرنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رونے لگے. کہا ارے وحشی, اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے, جا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بھی اب محنت کر اور ایک احسان کر, مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر. تجھے دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. جس کی شکل دیکھنے کی ہمت نہیں ہے اس کے نفع کی بھی سوچی جا رہی ہے. تو اب تو بھائی بھائی پیسے پر لڑ رہے ہیں, تو ان اخلاق پر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئیں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سائل آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے آیا تھا. آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ. عثمان غنی سے مانگنے گیا. وہ بیوی سے لڑ رہے تھے. کس بات پر؟ یوں کہہ رہے کہ اللہ کی بندی, رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی. وہ بتی ڈالتے تھے, روئی کی تو تیل زیادہ جل گیا. تو یہ کہنے لگے کہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا جو بیوی سے لڑ رہا ہے کہ بتی موٹی کیوں ڈال دی, تو یہ مجھے کیا دے گا, مجھے تو دمڑی بھی نہیں دے گا. جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی, کہا وہاں سے آیا ہوں, تو اندر گئے اور ایک تھیلی اٹھائی. نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے, 3000 درہم اٹھا کر دے دیے. وہ حیران ہو کر کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ. تو عثمان غنی نے فرمایا کیا؟ کہا یہ تو نے مجھے اتنے درہم دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہے, اور خود تو بیوی سے لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں رکھ دی. کہنے لگے وہ اپنی ذات پر خرچ تھا, وہ پھونک پھونک کر کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں, جتنی مرضی دے دوں, یہ تجھے تھوڑا ہی دے رہا ہوں. تو اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ پر لگائے اور اپنے مال کو بھی اللہ تعالیٰ پر لگائے. اللہ تعالیٰ سے مانگو. ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے. جیب کٹ گئی, پیسے نہیں. یا اللہ 1 دینار چاہیے, یا اللہ 1 دینار چاہیے. سامنے ہی دریا سے 8-10 مچھلیوں نے یوں منہ باہر نکال دیا کہ ہر مچھلی کے منہ میں 1 دینار تھا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنا ہے, وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تم میرے ہو, پر ہم تو اسے اپنا بنائیں. آدھا کام تو پہلے کر چکا ہے. اے میرے بندے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر. یہ تبلیغ کی محنت کا موضوع ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے اس درجے کی محبت پر آ جائے. حضرت شیوانہ عابدہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجائی جا رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ جنت سجائی جا رہی ہے اور یہ ساری حوریں باہر کھڑی ہوئی ہے. تو جواب آتا ہے کہ شیوانہ عابدہ کا انتقال ہوا ہے. اس کے انتقال میں اور اس کے روح کے استقبال میں جنت کو سجایا جا رہا ہے. جنت کی حوروں کو استقبال کے لیے لایا جا رہا ہے. جو ان کی بہن خود خواب دیکھ رہی ہے کہ ان کی بہن کو اللہ تعالیٰ جنت میں کتنا بڑا پروٹوکال دے رہا ہے, کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ جس کا اعزاز کرے. آج ہمیں ایسا بننے کی ضرورت ہے. حضیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. خواب دیکھے کہ قبرستان پھٹا اور ان سے مردے نکلے اور کچھ چننے لگے. ایک آدمی جا کر پیڑ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. یہ اس کے پاس گئے, بھائی کیا ماجرا ہے؟ یہ ہم مسلمان جو پہلے مر چکے ہیں وہ ہے, اور جو چن رہے وہ ثواب ہے جو پیچھے لوگ ان کا پہنچا رہے. تو کہا تو کیوں نہیں چنتا؟ تو کہا میرا حساب تھوک کا ہے, مجھے بہت ملتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیسے ملتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, 1 قرآن پاک روزانہ پڑھ کر بخش دیتا ہے, مجھے یہ چننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
کہا کیا کرتا ہے تیرا بیٹا؟ کہا میرا بیٹا فلاں فلاں جگہ پر مٹھائی کی دکان پر کام کرتا ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو وہاں گئے، دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت داڑھی والا بڑا نورانی چہرہ اپنا سودا بھی بیچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے کیا کر رہے ہو؟ کہا جی قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے کہا جی میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا تو مجھے قرآن پاک پڑھایا، میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اس کو بخش دیتا ہوں۔